السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ویڈیو لے کر۔ سود کی جملہ شکلوں میں سے، صورتوں میں سے اور اقسام میں سے ایک قسم یعنی دوسری قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی کسی کو قرضہ دے، پیسوں کی شکل میں ہو، اناج کی شکل میں ہو، کسی بھی چیز کی شکل میں ہو، ادھار جو چیز دی ہے اس سے بڑھتی مقدار کے ساتھ مقروض سے زیادہ وصول کیا جائے۔ اگر پیسے لیے ہیں تو 100 روپے پر ادھار دینے کی وجہ سے 120، 110، 105 مزید جو دیا جاتا ہے، یہ سود ہے، یہ ناجائز نفع خوری ہے۔ اور اگر کوئی اناج دیتا ہے قرضے کی بنیاد پر، بعد میں ادا کرنے کے لیے، تو پھر اس پر مزید اضافی مقدار عائد کر کے زیادہ وصول کیا جائے۔ جیسے چاول اگر 1 من لیا ہے کسی نے قرضے پر، تو اس سے 1 من 10 کلو، 5 کلو، 2 کلو، 4 کلو جو اضافی طور پر وصول کیا جائے، تو اس کو بھی سود کی واضح شکل قرار دی ہے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا النسیئہ کہا ہے، یعنی ادھار دے کر جتنی مدت مہلت دی ہے ادھار پیسہ وصول کرنے کے لیے، واپس کرنے کے لیے اور ادا کرنے کے لیے، یا اناج کسی کو دیا ہے تو پھر واپسی کے موقع پر اضافی مقدار میں وصول کیا جائے۔ جو زمانہ جاہلیت میں سود کی شکل چل رہی تھی، اسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز نفع خوری کی شکل بتائی ہے اور سود قرار دیا ہے۔ اس لیے امت محمدیہ کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ دونوں شکلیں آج بھی ہمارے معاشرے میں لوگ اپنا رہے ہیں اور لوگوں پہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ جو امیر ہے وہ غریب کو لوٹ رہے ہیں اور غریب پستا چلا جا رہا ہے، اور امیر ترین ہو جاتا ہے، اور جو غریب ہے، مقروض ہے، وہ پستی میں گرتا چلا جاتا ہے، گراوٹ میں گرتا چلا جاتا ہے، اور وہ نہ اصل زر کو، اصل چیز کو واپس کر سکتا ہے، اور نہ ہی جو اس پر عائد سود کی شکل ہے، رقم ہے، چیز ہے، اسے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اس کو وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے مزید اس پر سود در سود اس پر عائد کیا جاتا ہے، تو یہ زیادتی در زیادتی ہے، ظلم پر ظلم ہے، ستم پر ستم ہے۔ تو معاشرے کے لوگوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ سود کی ان شکلوں سے جو زمانے جاہلیت میں رائج تھیں، اسلام نے ان کو حرام کیا ہے ناجائز نفع خوری ہونے کی وجہ سے، اور آج بھی معاشرے میں یہ شکلیں موجود ہیں۔ لوگ اسے کاروبار سمجھ کر اپنا رہے ہیں، جبکہ صریح سود ہیں، اور ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور سودی لین دین سے ہمیں دور رہنے اور معاشرے کو بچانے، اور خود بھی سودی شکلوں سے، صورتوں سے، کاروبار سے
الگ تھلگ رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس سلسلے میں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے تاکہ ہم ناجائز نفع خور بن کر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے نہ گریں، اور جنت میں جانے کے بجائے ہمارا داخلہ دوزخ میں ہو جائے، اور اہل جنت میں سے ہونے کے بجائے ہم اہل نار میں سے ہو جائیں، اہل دوزخ میں سے ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ سود کا ادنا گناہ جو ہے وہ سگی ماں کے ساتھ فحاشی کرنے کے برابر ہے، تو یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ اور قیامت میں جب سودی کاروبار کرنے والے لوگ اٹھیں گے تو پھر مخبوط الحواس ہو کر، گرتے پڑتے پاگل ہو کر وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور میدان محشر میں وہ عجیب قسم کی ڈرامائی شکلیں سب خلائق کے سامنے پیش کریں گے، اور سب کے سامنے یہ رسوا ہو جائیں گے، اور پوچھنے پر، معلوم کرنے پر پتہ چلے گا قیامت کے دن یہ کیسے لوگ ہیں جو اس طرح کے مخبوط الحواس بنے ہوئے ہیں۔ تو بتایا جائے گا کہ یہ سود خور تھے، ناجائز نفع خور تھے، تو انجام اس کا بہت برا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے سود کی ادنا شکل سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اسے کاروبار سمجھ کر اپنانے کے بجائے اسے حرام سمجھ کر ہمیں دور رہنا چاہیے، کیونکہ حرام سے بچنے کے لیے اور حلال کو اپنانے کے لیے انبیاء کرام سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور قرآن کریم میں بھی یہی تعلیمات موجود ہیں، اور ہر دور میں امت مسلمہ کے خیر خواہ اکابرین علماء اور انبیاء کے وارث، دعوت و تبلیغ کرنے والے، اسلام کے اچھے خد و خال کو، اخلاقیات کو سمجھانے والے یہی سمجھاتے رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سود کی ہر شکل سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کے حقدار نہ بنیں، بلکہ سود کو ترک کرنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نیک بخت بن جائیں، خوش بخت بن جائیں، اور جنت کا ٹکٹ ہمیں یقینی طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ النبی وسلم۔